مخصوص نشستوں کے کیس پر آج بھی سماعت ہوئی ہے۔ سلیم بخاری صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ سماعت کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس کی بنیاد کو پکڑیں تو الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا جس کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں چلی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ میں وہ اس لیے گئے کہ وہ جب بھی وہاں گئے ریلیف مل گیا۔ صحیح۔ مگر انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ اس کے مقدمے میں اس معاملے میں ان کو ریلیف نہیں ملا، اور پشاور ہائی کورٹ کے 5 ججز کے بینچ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اپہولڈ کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، اس کے خلاف اپیل دائر کی گئی سپریم کورٹ میں، جس کو پہلے 3 ججز نے سنا، آپ کو یاد ہوگا، چیف جسٹس اور 2 اور ججز۔ انہوں نے بھی پشاور ہائی کورٹ کے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد آئی یہ ریویو پٹیشن جو اب پروسیڈنگ چل رہی ہے، یہ اس ریویو پٹیشن کے تحت ہے۔ ایم آئی کلیئر؟ یس۔ اچھا، اب یہ معاملہ بجائے اس کے کہ اس حد تک محدود رہتا، ہر نئی پروسیڈنگز کے بعد اس کے نئی ڈائمنشنز کھلتی جا رہی ہیں۔ پہلی بات تو ایک تاثر ہم نے جس کا کل بھی ذکر کیا تھا، وہ یہ کہ ایسے لگتا ہے جیسے ججز میں اختلاف رائے ہے، اور وہ لگتا نہیں ہے، وہ ہے۔ صحیح۔ کچھ ججز یہ ہیں جو ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہی کا فیصلہ غلط تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن کمیشن نے بہت زیادتی کی، ایک فلمزی بنیاد کے اوپر ان کو مین الیکٹرل پروسیس سے باہر رکھا۔ ان میں جسٹس عطر منالہ صاحب ہیں، جسٹس منیر اختر صاحب بھی سوال پوچھ رہے ہیں، جسٹس جمال مندوخیل صاحب بھی سوال اٹھا رہے ہیں، منصور علی شاہ صاحب نے بھی سوال اٹھائے ہیں، ہم ان کے کورٹس کی طرف بھی چلیں گے۔ تو ایک فل کورٹ سن رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ 13 ججز کے اوپر مشتمل فل کورٹ جو ہے وہ اس کی پٹیشن کر رہا ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ ہر روز ایک نئی بات سامنے آ جاتی ہے۔ اب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا موقف یہ ہے کہ ہم نہ تو خواہشات پر جائیں گے، نہ مفروضات پر جائیں گے، اور نہ ہی حق پر جائیں گے، ہم جائیں گے آئین پر۔ سو سٹیٹڈ پوزیشن تو بہت ویلڈ ہے کہ اگر آئین کے مطابق قانون موجود ہے جس کے تحت فیصلہ ہونا چاہیے، تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے۔ بخاری صاحب، کل بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے تو جو بھی کیا آئین کے تحت کیا، تو پھر معاملہ کیا ہے؟ کریکٹ۔ دیکھیے، بات یہ ہے، جیسا میں نے کہا کہ جو نئی درفنتنیاں کھل رہی ہیں، جو نئی چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں، یہ معاملہ پھیلتا جا رہا ہے۔ انیشلی یہ خیال تھا کہ شاید 2-3 سماعتوں میں، میکسیمم 3 سماعتوں میں یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ اس کا اظہار بھی کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہو، کہ یہ آخری، اس سے پہلی والی جو پیشی ہے، اس کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ بس اب بہت ہو گئی ہے، ہم اگلی پیشی پر کوشش کریں گے کہ اس کو سم اپ کر دیں۔ وہ نہیں ہو رہا سم اپ، اس لیے کہ وہ پھیلتا جا رہا ہے، اور جو وہ پھیلتا جائے گا اتنا ہی اس کو سمیٹنا مشکل ہوتا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ ہمیں عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اپنا چوری شدہ، جو وہ کہتے ہیں چوری شدہ مینڈیٹ واپس مل جائے گا، بلکہ ہمیں یہ ساری مخصوص نشستیں بھی مل جائیں گی۔ اینڈ دس از ہاؤ دے تھنک وی ول بی 2/3 میجورٹی پارٹی، جو خان صاحب کی خواہش کے عین قریب ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2/3 میجورٹی لیں گے، اگر نہ ملی تو ہم دوبارہ الیکشن کرائیں گے۔ یہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں بھی کہا تھا، جب انہوں نے اب یہ اپنی حکومتیں ختم کی تھی، جب انہوں نے اسمبلیاں توڑی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ 2/3 کا خواب چونکہ پورا نہیں ہوا، لہٰذا یہ الیکشن رزلٹ تو ان کو سوٹ کرتے ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے کل بھی سنا نا، فضل الرحمان صاحب کا بھی یہی مطالبہ ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب والی بات بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھا آج کا جو ریئیکشن ہے مولانا فضل الرحمان کا، کہ وفود تو آتے ہیں لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ بات بالکل ہی الٹ ہو رہی ہے، یعنی جہاں سے فرام ویئر دا پاور از ڈیرائیوڈ، وہاں سے کچھ اور آ جاتی ہے۔ انہوں نے کافی گلہ کیا آج نے۔ اینی وے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ جواز مان لیں جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کیس کے میرٹس پر آئین کے مطابق ہوگا، لیکن دوسری طرف توقعات کیا ہیں؟ دوسری طرف توقعات یہ ہیں کہ جس طرح عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت میں ہوتا تھا کہ ہیل ود آئین، جو فیصلہ آپ کو چاہیے اے پہ آ جائے، پنجابی سمجھیے نا، اے پہ آ جائے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا۔ گڈ ٹو سی یو سے شروع کریں، بات پر تو سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں، ان کو مہمان بنانے سے شروع کریں، ان کے عدالت کے احاطے میں بیٹھے ہوئے اس فیمس ویڈیو کی بات کریں
جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھ لیا نا آپ نے مجھے پکڑ کے، لگاؤ دوبارہ مجھے ہاتھ، اس سے بھی بدتر ہوگا، یاد ہے نا؟ یاد ہے. آپ کہتے ہیں وہ تو ہمارے بندے تھے ہی نہیں. اینی وے، جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ جنرل باجوہ کا دور دوبارہ آئے گا اور ان کو عدالتوں سے اسی طرح کے ریلیف ملیں گے جس طرح کے ملتے رہے ہیں. مقدمہ کسی نہ کسی منطقی انجام پر پہنچے گا. صحیح. یہ تو مجھے توقع ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب اب خواہشات پر یا مفروضات پر یا یہ سو کالڈ حق کی بات کے اوپر تو کیس کا فیصلہ نہیں ہونے دیں گے. آپ کو یاد ہے چیف جسٹس صاحب جانے جاتے ہیں اپنے ٹیڑھے فیصلوں کے لیے. آپ کو یاد ہے حدیبیہ پیپر مل کا فیصلہ؟ انہوں نے نہ صرف یہ کہ فیصلہ دنیا بھر کی توقع کے خلاف کیا تھا، بلکہ اس کے اوپر یہ مہر بھی ضبط کرنی تھی کہ اس کے اوپر آئندہ بات بھی نہیں ہوگی، اور نہیں ہوئی. اس کے بعد آ جائیے آپ فیض آباد دھرنا کیس. بخاری صاحب، اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے غلطی کو کنسیڈر کر لیا جائے کہ ہو گئی ان سے غلطی، تو پھر یہ سیٹیں کہاں جاتی ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، آپ کے پاس دو کرائیٹیرین ہیں. ایک آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن ہے، دوسرا آپ کے پاس الیکشن رولز ہیں. الیکشن رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پارٹی نے ٹائم سے اپنی فہرستیں نہیں دی ہیں مخصوص نشستوں کے لیے اور خواتین کی نشستوں کے لیے، تو ہی از ناٹ انٹائٹلڈ. دیٹ پارٹی از ناٹ انٹائٹلڈ. یہاں پر تو دے آر ناٹ انٹائٹلڈ. اب دوسرا کیس. پہلی بات تو یہ قانونی نقطہ طے ہو گیا. جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پارلیمانی پارٹی ہیں یا نہیں ہیں. آپ سنی اتحاد کو پارلیمانی پارٹی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے تو سربراہ تک نے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑا. کیا اس بنیاد پر ہم یہ چیز نہیں، مطلب یہ بنیاد جو ہے اصولوں کے عین مطابق ہے نا. اچھا. آپ پارلیمانی پارٹی کے طور پر الیکشن ہی نہیں لڑے، لہٰذا آپ نیشنل اسمبلی کے اندر پارلیمانی پارٹی نہیں ہیں، آپ آزاد ہیں. سر لیکن اس میں ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی غلطی ہے، انہوں نے کیسے نشان چھین لیا وغیرہ وغیرہ. دیکھیے یہ تو سپلٹ اوپینین ہے نا، یہ سارے ججز کے متفقہ رائے ہو تو فیصلہ نہ ہو جائے. ایگزیکٹلی. تو اس کے اوپر تو اپنی اپنی توجیحات کے مطابق بات کی جا رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ابھی اور کمپلیکس ہوگا یہ ایشو، یہ اتنی جلدی ریزالو ہونے والا نہیں ہے. یہ اگر توقع کی جا رہی ہے کہ شاید اگلی پیشی پہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا، تو آئی ول بی ویری سرپرائزڈ اگر ہوگا، کیونکہ یہ اتنا کھل چکا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیے جناب، یہ جو ریویو پٹیشن ہے یہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں طے کر دے گی. لیکن چیف جسٹس صاحب ایک بات پہ اڑے ہوئے ہیں اور میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں آئین پر فیصلہ کرنا. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام آئین کو ری رائٹ کرنا نہیں ہے، ہم قانون نہیں بنا سکتے. جیسا کہ ہوتا رہا، میں نے آپ کو مثال دی عمر صاحب کی، ثاقب صاحب کی کورٹ جو تھی، آصف سعید کھوسائی کورٹ تھی، وہ کرتے رہے نا سب کچھ اپنی مرضی سے، جو فیصلہ آیا دل میں وہ کر دیا، ایسی کی تیسی کانسٹیٹیوشن کی. یہ تو ہوتا رہا ہے نا. اس نے یہ نہیں ہونے دینا جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ہی ول ریزسٹ اٹ ٹو دا کور. اور میرے خیال سے اگر آپ لاجیکلی دیکھیں اس کو، تو آئین بنتا کاہے کے لیے ہے؟ رولز کاہے کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ ٹو بی فالوڈ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو ہم ایک رٹ لگائے رکھتے ہیں، پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمان کی بالادستی، تو لا انہی کو بنانے دیجئے نا. آپ بیٹھ کے عدالتوں میں قانون نہ بنائیں. یہ ہے موقف چیف جسٹس کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے ریسپیکٹیبل سٹانس ٹیکن. لیکن اب تھوڑے سے ججز کے ریمارکس کا ہم نے کہا تھا کہ ہم حوالہ دیں گے ضرور. جی. چیف جسٹس کی پوزیشن تو میں نے آپ کو سٹیٹ کر دی، لیکن آج میں اس بات پہ حیران ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے بھی سنگین خلاف ورزی کی آئین کی. ہرچند کہ اس کی تفصیل میرے پاس نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس کا یہ ریمارکس جو ہے یہ معاملے کو مطلب ہے فیصلے کے قریب لے جائے گا. اگر یہ سنگین خلاف ورزی ہے بھی، تو پورے الیکشن جس نے رہنا ہے 5 سال، سسٹین کرنے ہیں 5 سال، تو اس میں اتنی بڑی جماعت کے ساتھ ایک زیادتی کنسیڈر ہوگی وہ اگر الیکشن کمیشن نے کی ہے. دیکھیے اسی کے حوالے سے اب نئے الیکشن کی بات ہونی شروع ہو گئی ہے نا. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں، ANP کہہ رہی ہے کہ جی فریش الیکشن کروائیں گے الیکشن اگر الیکشن کمیشن غلط ثابت ہوتا ہے تو. دیکھیے اگر الیکشن کمیشن کی غلطی کو سپریم کورٹ مہر لگا دیتی اس کے اوپر کہ یس یہ ہوا ہے، تو الیکشن تو ان کے ابا کو بھی کرنے پڑیں گے. مطلب پھر تو کوئی چارہ نہیں ہے نا. جب اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہیں، ان میں سنگین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، تو معاملہ تو نئے الیکشن کی خزانے پہلے خالی ہیں
اور ہم ایک نئے انتخابات کی تیاری بھی ساتھ یہ عیاشی تو ہم نے کئی دفعہ فرمائی ہے نا. آپ دیکھیے نا 3 حکومتیں آپ نے توڑی نون لیگ کی ہاف وے, 2 توڑی آپ نے پیپلز پارٹی کی ہاف وے. تو یہ اس عیاشی کے تو مرتکب ہم ہوتے رہے ہیں, تو لیکن اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن جتنا کنٹروورشل یہ الیکشن ہو گیا ہے اب نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جو ہے کسی نہ کسی صورت میں ہم بڑھتے رہیں گے. سر, یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جناب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ کسی پٹواری کی زمین کا تنازع نہیں ہے جو صرف اپیل تک محدود رہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو اپیل ہے, جو ریویو پٹیشن ہے, اس سے بیونڈ جانا پڑے گا. راستہ تلاش کر رہے ہیں وہ نئی چیزوں کو بیچ میں لانے کا. عطر من اللہ صاحب کے ریمارکس جو آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ الیکشن نے ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کر دیا. بخاری صاحب, بات تو یہیں پر ہے کہ یہ سلسلہ بھی رکتا نظر نہیں آ رہا, اور بالکل اس کے اندر کوئی ارلی فیصلہ مجھے دکھائی نہیں دیتا. سر, لیکن ایک مسئلہ ہمیں رکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور وہ اسرائیل کی جو غزہ میں بربریت جاری ہے. انشاءاللہ یہ رکے, اس پر کرتے ہیں بات.